الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوب ربنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے واجب الاحترام آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی پارہ نمبر 28 سورۃ الحشر آیت نمبر 7 کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اور اس کے ساتھ ساتھ پاک پیغمبر علیہ السلام کی فرمان کی بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ان فرامین کے مطابق اس کے معنی اور مفہوم کو صحیح معنی اور مفہوم کے ساتھ ساتھ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اکثر جمعوں میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جس طرح قرآن کریم نے عقائد کے بنیاد پر معاملات پر اخلاقیات پر ایمانیات پر جگہ جگہ پر جب یہ زور دیا ہے اس چیز سے انسان کو آگاہ کیا مخاطب کیا تو اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر ہمیں ان چیزوں کا بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا دار البقا نہیں ہے، یہ دار الفنا ہے، اور اس کے بعد جو
جس عالم کے اندر ہم نے جانا ہے اسے دار البقا کہتے ہیں۔ اگر وہاں جنت ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، سکون ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اگر وہاں جہنم ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ جب یہاں سب چیزوں کا پتہ ہمیں قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے، تو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آقا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بھیجا، بشر بنا کے بھیجا، اور بشریت کے عقائد کو، بشریت کے معاملات کو، بشریت کو تبلیغ کرنے کو آقا علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، اور ساتھ میں بہت سارے احکام بتانے کے ساتھ ساتھ دو ٹھوک ایک یہ حکم دے دیا۔ وہ حکم کیا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا۔